اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اسی ذات رب العالمین کے لیے کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا، ہمارا وہ اللہ کہ جس کی جانب سے ہم آئے اور اسی کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ ہمارا وہ پروردگار کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہمارا وہ اللہ کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کو شفا عطا فرماتا ہے۔ ہمارا وہ پروردگار کہ جب ہم حاجت مند ہوتے ہیں تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ بعد حمد و ثناء پروردگار عالم، السلام علیکم تمام سامعین محترم۔ دراصل اس چینل کے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کا دور عجیب پریشانیوں کا دور ہے، جسے دیکھیے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹیوں کے رشتے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی اس بات سے پریشان ہے کہ روزی تنگ ہے، کوئی اس بات سے پریشان ہے کہ ذہنی اور دلی سکون میسر نہیں ہے، تو کوئی اس بات سے پریشان ہے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، جبکہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے تمام تر خشک و تر کا علم اس کلام برحق میں رکھ دیا۔ یہ وہ پروردگار عالم کا کلام ہے کہ جو حرف اول سے لے کر حرف آخر تک عطا ہی عطا ہے، شفا ہی شفا ہے، کرم ہی کرم ہے، اور حل ہی حل ہے ہر پریشانی کا۔ بس مسئلہ اتنا سا ہے کہ دیکھیے، جس طرح سر درد کی گولی کینسر کے پیشنٹ کو وقتی طور پر آرام تو دے دے گی مگر مکمل شفا نہیں دے پائے گی۔ ایک کھانسی کا شربت اگر پی لیا جائے تو اس سے ہیپاٹائٹس میں وقتی طور پر تو شاید تھوڑا سا آرام آ جائے لیکن شفا نہیں ملے گی۔ تو گویا ہر مرض کے لیے ہر دوا الگ ہے۔ اسی طرح کلام برحق ویسے تو ہر سورہ ہر چیز کے لیے شفا ہے، لیکن کچھ خاص سورے ہیں، کچھ خاص ورد ہیں جو کچھ خاص مسئلوں کے لیے ہیں، ان کی کچھ خاص تعداد ہے، کچھ خاص وقت ہے۔ اگر اس کو پابندی سے پڑھا جائے تو وہ سورہ پریشانیوں کے حل کے لیے زیادہ مجرب ہوگا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سورہ کسی وقت پڑھا جائے تو وہ زیادہ تاثیر دے گا، اور یقیناً خلوص نیت وہ شرط ہے کہ جس کے ساتھ کلام برحق کو جس وقت بھی پڑھا جائے اس کے فیوز و برکات کبھی کم نہیں ہوں گے، مگر ہماری وقت، ہماری توجہ سے اس کے جو فائدے ہیں وہ لینے سے ہم قاصر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ وقت ہوتے ہیں، کچھ دل کی تمنا ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے وقت ہمارے دل میں اگر تڑپ نہیں ہے، اگر پروردگار عالم کو پکارنے کے لیے اس وقت ہمارا دل اس طریقے سے آمادہ نہیں ہے جس طریقے سے آمادہ ہونا چاہیے، تو کہا جاتا ہے سرسری طور پر کی گئی دعا مستجاب نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ وہ سرسری طور پر اوپری دل سے کی گئی ہے، اور خاص کر کے وہ دعا جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھانا جائے، جس میں اول و آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، کہا جاتا ہے وہ دعا آسمان تک پرواز ہی نہیں کر پاتی۔ تو گویا دعا ہمارے پاس موجود ہے، حل ہمارے پاس موجود ہے، بس طریقہ کار ہے جو ہمیں جاننا ہے۔ تو ہم اس چینل پر کوشش کریں گے آپ کو وہ طریقے بتائیں جن سے آپ اس برکتوں والی کتاب، اس معجزوں والی کتاب کے کچھ مخصوص پریشانیوں کے مخصوص سوروں سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں جیسا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ دوسرا، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے حرف اول سے حرف آخر تک دوا ہی دوا ہے، شفا ہی دفا ہے۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے فیض و برکات اسی طریقے سے لیں کہ دوسری قوموں نے ترقی پائی تو اسی کتاب کے ذریعے سے پائی، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا اور ترقی کی منزلوں کو طے کر گئے، مگر ہم ابھی تک
اس مقام تک پہنچنے سے قاصر ہے، ورنہ یہ روحانیت کا وہ نور ہے کہ جب اگر آپ اپنے گھروں میں اس کو کھول کر تلاوت کریں تو ایک حدیث نبوی ہے کہ جو شخص کلام برحق کی 100 آیتیں اس طریقے سے پڑھے کہ کلام برحق میں اول و آخر درود کے ساتھ آپ بسم اللہ کر کے 100 آیتیں کلام برحق کے کسی بھی حصے سے پڑھ سکتے ہیں، چاہیے تو آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے اور اس کے بعد 4 آیتیں اور پڑھ لیجئے قل واللہ کی، چاہے تو آپ یہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے